الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 9 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت نمبر 8 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہنم غضب سے پھٹ پڑے گی، جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 7 کو بھی اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، اور وہ اتنا جوش مار رہی ہوگی کہ قریب ہوگا کہ وہ غضب سے پھٹ پڑے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جو جہنم کے دروغے ہوں گے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو آگے جو آیت نمبر 9 ہے اس میں اس بات کا جواب ہے کہ وہ کیا کہیں گے، جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا تھا وہ کیا کہیں گے۔ قالو فعل ہے، فعل ماضی جمع غائب کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، وہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، قالو فعل با فاعل، قالو فعل ہم فاعل، اور آگے جو یہ پارٹ آ رہا ہے بلا سے اینڈ تک، کبیرن تک، یہ جو ہے سارے کا سارا قالو کے لیے مفعول یعنی مقولہ بنے گا کہ یہ ساری بات انہوں نے کہی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی۔ پہلے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قالو کا جو مقولہ بنے گا نا وہ بلا سے شروع ہو کر فکذبنا تک ہے، اتنا پہلے سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تو بلا حرف جواب ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جہنم کے دروغے پوچھیں گے، سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ حرف جواب ہے، یعنی کہ حرف ہے جو جواب کے لیے آتا ہے، جیسے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیوں نہیں، یہ میں نے آپ کے لیے اسکرین پر لکھا ہے کیوں نہیں۔ تو وہ پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو وہ حرف جواب میں کہیں گے کیوں نہیں۔ یہ بلا جب بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیوں نہیں۔ قد حرف تحقیق ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ یقیناً کا معنی دیتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے قد یا لقد لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں زور پیدا کر رہا ہے اس جملہ فعلیہ میں، جو کہ ہے جاءنا نذیر۔ جاء فعل ہے، جیم یا اور حمزہ اس کے حروف مادہ ہے، اور جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے ظاہر ہو سکتا ہے۔ نذیر جو ہے وہ مرفوع اسم ہے تو یہ اس کا فاعل ہے۔ جاء فعل، نذیر فاعل، اور نام مفعول بہ کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن گیا۔ کیوں معطوف علیہ بنا؟ کیونکہ آگے ایک حرف عطف ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ فا ہے۔ ٹھیک ہے، فا حرف عطف ہے، کذب جو ہے یہ فعل ہے، کاف زا اور با حروف مادہ سے، اور نا جو ہے یہ مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، تو کذب فعل نا مفعول کے ساتھ مل کر یہ فعل فاعل و مفعول مل کر یہ معطوف ہو جائیں گے یہ جا انا نذیر والے جملہ فعلیہ کے اوپر۔ یوں جا آنا فعل فاعل و مفعول جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہو جائیں گے، اور کذبنا والا جو جملہ فعلیہ بنا ہے یہ ہمارے پاس معطوف ہو جائے گا۔ یوں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس قالو کا مقولہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قالو سے جملہ شروع ہوا اور فکذبنا تک جملہ فعلیہ یہ والا مکمل ہو گیا۔ یہ آپ کو یلو میں نے ایرو کے ساتھ دکھایا ہوا ہے کہ یہاں تک یہ جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں واؤ پھر عاطفہ آ گیا، اٹ مین کہ اب یہ جو جملہ فعلیہ بنا ہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، یہ جملہ فعلیہ پورے کا پورا معطوف علیہ بن جائے گا، اور وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ان سے آن ورڈ سارا جو ہے یہ معطوف بن جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں معطوف کیسے بنے گا، اس کو دیکھتے ہیں۔ معطوف علیہ تو الحمدللہ ہم اس جملے کو بنا چکے، یہ جملہ فعلیہ پورے کا پورا قالو سے لے کر فکذبنا یہاں تک معطوف علیہ بنا۔ واو حرف عطف ہے، قلنا قاف واو لام حروف مادہ وہی جو قالو میں استعمال ہوئے وہی یہاں پر استعمال ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ تو نحنو فائل، فعل با فائل ہو گیا، ما جو ہے وہ نافیہ ہے،
اور آگے دیکھیں پھر جملہ فعل آ رہا ہے. اچھا جب بھی یہ فعل آتا ہے یہ قلنا یا قالو یا قل تو اس کے بعد ایک جملہ آئے گا جو کہ مفعول القول یا جس کو مفعول بنائیں گے قلنا کا. ٹھیک ہے مفعول اور مفعول ایک ہی چیز سمجھ لیں ابھی آپ. ٹھیک ہے مفعول القول مطلب کیا کہا وہ آگے. تو قلنا جب بھی یا کالا یا جو بھی اس فعل سے اس حروف مادہ سے فعل آئیں گے ان کے لیے جو آگے مفعول ہوگا وہ ایک جملے کی فارم میں آئے گا. بس اتنا سمجھ لیں. ٹھیک ہے قلنا فعل نحنو فاعل اور ما نزل اللہ من شیئن یہ اس کا مفعول القول یعنی کہ مفعولہ بنے گا. ما نافیہ ہے حرف ہے اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے ترکیب میں چھوڑ دیں گے. اور نزلہ جو ہے وہ فعل آگے ہمارے پاس نون زا لام حروف مادہ سے. تو نزلہ پہلا ہی صیغہ ہے فعل ماضی کا. تو اللہ فاعل آگے ہمیں مرفوع اسم نظر آ رہا ہے تو اس کا فاعل بنا دیں گے. نزلہ فعل با فاعل اور من جو ہے من شیئن اب اس کو ہم نے متعلق میں ڈال دینا تھا سیدھا ہی لیکن ہم نے پچھلی ایک آیت نمبر آئی تھنک 4 ہے جس میں ہم پڑھا تھا ہم نے کہ من جو ہے وہ زائدہ ہوتا ہے اور اس کی جو شرائط ہیں وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. من کے بعد جب بھی نکرہ اسم آئے تو آپ نے ان شرائط پر ضرور غور کرنا ہے کہ پیچھے نافیہ جملہ یا استفہامیہ جملہ ہے یا نہیں. تو یہاں پر یہ نفی والا جملہ ہے اور من کے بعد شیئن جو ہے وہ نکرہ بھی آ رہا ہے. تو اس من کو ہم زائدہ لیں گے. ٹھیک ہے زائدہ سے مراد یہ کہ ترکیب میں اس کو کچھ نہیں کریں گے. اور شیئن محلن مجرور نظر آ رہا ہے لیکن یہ نزلہ کے لیے مفعول بنے گا. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اب ترجمہ دیکھیں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا. اور ہم نے کہا نہیں نزل اللہ اللہ نے نازل کی من شیئن کیا نازل کی. ٹھیک ہے جو مفعول ہے کیا نازل کی شیئن. تو شیئن جو ہے وہ مفعول ہے نزلہ کا. نزلہ فعل اللہ فاعل اور من کو زائدہ قرار دیتے ہوئے شیئن کو مفعول بنا دیں گے. ٹھیک ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر قلنا کا مفعولہ بن جائے گا. لیکن یہ شیئن تک بات ختم نہیں ہوئی. شیئن کے بعد یعنی کہ نکرہ اسم کے بعد یہ پوائنٹ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ نکرہ اسم کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے. یعنی کہ شیئن کی جو آگے صفت ہے وہ ایک جملہ اسمیہ کی صورت میں آ رہی ہے. تو جیسے ہم نے پہلے بھی سارا کنکلوڈ جب ہم نے کیا تھا لیسنس کو تو ہم نے کہا تھا نا کہ مبتدا خبر مرکبات یہ سارے کے سارے مفرد بھی ہو سکتے ہیں مرکبات بھی ہو سکتے ہیں مرکبات تامہ یعنی کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. تو شیئن کچھ بھی اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ٹھیک ہے اب یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ جملہ اس کی کیسے صفت بن رہا ہے. تو اب دیکھیں ان حرف ہے اور حرف نافیہ ہے جو نہیں کا مفہوم دے رہا ہے. حرف ہے اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے ترکیب میں. انتم ایک ہمارے پاس ضمیر آ گئی اور یہ مرفوع ضمیر ہے منفصلہ ہے تو یہ مبتدا بن جائے گی. الا حسر کے لیے آ گیا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر حرف نفی کے بعد الا آ جائے اسی جملے میں تو وہ حسر کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ امفسس کے لیے ہوتا ہے زور ڈالنے کے لیے. تو الا حرف ہے اس کو بھی ابھی فی الحال ہم کچھ نہیں کر رہے. اور اس کے بعد یہ خبر آ گئی فی ضلال کبیر. ٹھیک ہے فی حرف جر ہے اور ضلال کبیر مرکب توصیفی کی فارم میں یہ مجرور ہو جائے گا فی جارہ کے لیے. تو یہ جار مجرور اگر خبر جملے میں موجود نہ ہو تو یہ قائم مقام خبر بن جاتی ہے. تو انتم مبتدا اور فی ضلال کبیر قائم مقام خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بن جائے گا شیئن کی. ٹھیک ہے شیئن کی صفت بن جائے گا. تو یہ کیسے اس کو اب ترجمے کے ساتھ کیسے ہم اس کو جوڑیں گے کہ کچھ بھی یعنی کہ کیا کچھ بھی جو کچھ ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے آگے کہ صرف یعنی کہ گمراہی بڑی گمراہی نہیں تم مگر صرف بڑی گمراہی میں. ٹھیک ہے تو یہ پھر اس طرح سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وقالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں. جب آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی تو آپ اس کے جواب میں یا ہاں یا نہیں بولتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اوپر سوال پوچھا تھا دروغوں نے کہ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمارے پاس ضرور ڈرانے والا آیا تھا. سو ہم نے جھٹلایا فکذبنا تو ہم نے جھٹلایا ہے. ٹھیک ہے اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اور کیا کہا یہ دوسرا پارٹ جو قلنا ما نزل اللہ جو معطوف ہم نے بنایا ہے دوسرا اس کو ہم نے کیا کہا ہے کہ اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا تم صرف بڑی گمراہی میں ہو. ٹھیک ہے
تو ابھی اس کا ترجمہ بس اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ گمراہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ بڑی گمراہی میں ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہم نے کل ذکر کیا تھا ترجمے کے حوالے سے، جو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر انسانوں کو پیدا کر کے ان کو بے راہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انہیں راہ راست دکھائی، کس کے ذریعے سے؟ انبیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو حجت ہے وہ اپنی تمام کر دی۔ حجت سے مراد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی کہ کوئی بہانہ، ہیلا بہانہ کرنے کی وہ گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اور قرآن پاک کو بھیج کر تمام حجت کو تمام کر دیا، ختم کر دیا، کہ انسان اب یہ نہ سوچے کہ اب میرے پاس تو حق آیا ہی نہیں تھا۔ تو انسان پر جو ہے وہ حق واضح ہے، حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حق کو پہچانے اور ہم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں، اس راہ پر چلیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کے ساتھ ہم چل سکیں گے، ادروائز ہمارے لیے بہت ناممکن ہے۔ اچھا، یہاں پر جو آیت نمبر ہمارے جو 9 ہے، اس میں جو ہم نے آخر میں بات کی ہے کہ جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف اور صرف گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ہم تو صرف اور صرف کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو کھلی گمراہی میں پڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم بھی بہکے ہوئے ہو اور تم پر ایمان لانے والے لوگ بھی سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی اور اندھیروں سے ہمیں نکال لے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں نکال سکتے ہیں، ہمارے دلوں کو کھول سکتے ہیں، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال دے، ہمیں گمراہی اور اندھیروں سے بچا دے۔ تو اس کے لیے جو کوشش ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر سمجھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہاں پر دیکھیں کہ کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے روزانہ، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہمیں اس کا مطلب، اس کا مفہوم سمجھ آتا ہو تو ہم اپنی زندگی میں جو کھو جاتے ہیں، تو مطلب اس میں کھونے سے پہلے، یعنی کہ جیسے صبح سے شام ہوتی ہے، تو اگر ہم کھوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، تو شام تک جب ہم اس کو پڑھیں، اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہو، اس کا ترجمہ، اس کا فہم ہمیں پتہ چل رہا ہو، تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہو جائیں گے۔ تو ہم یقیناً، ہمارے دل پھر جائیں گے ایمان کی طرف، روشنی کی طرف، گمراہی سے نکل آئیں گے۔ اور ڈر لگے گا ہمیں اس وقت سے جب وہ جہنم اس طرح کا جیسے ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ان کے ڈرانے کے لیے بھی اور آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں۔ تو روزانہ پڑھنے سے مقصود کیا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلیاں واقع ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ ہموار کر دے اور ہمیں صحیح صحیح علم عطا فرما دے، اور ہمیں ہماری زندگیوں میں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل ملتے ہیں آیت نمبر 10 کے ساتھ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔